پاکستان کی 27 سال بعد بڑے ایونٹ کی میزبانی شنگھائی تعاون تنظیم کا باقاعدہ سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ ایس سی او اجلاس میں 8 ملکوں کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اور روسی وزیر اعظم میخائیل مشوستن شرکت کریں گے۔ بیلاروس، قازقستان، تاجکستان کے وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، ازبک وزیر اعظم اور ایرانی وزیر معدنیات بھی کانفرنس کا حصہ ہوں گے۔ آج صبح معزز مہمان کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ وزیر اعظم تمام غیر ملکی مہمانوں کا استقبال کریں گے۔ ایس سی او میں شرکت کرنے والے لیڈران گروپ فوٹو لیں گے۔ اجلاس کے آغاز میں وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کریں گے۔ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے کل میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے۔ مولانا مان گئے، آئینی ترمیم کے معاملے میں بڑا بریک تھرو۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر ہمارا اتفاق ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی تصدیق، نواز شریف سے بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسودے میں ملک کو کمزور کرنے والے مواد کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جے جی آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آئینی ترمیم کسی فرد واحد سے متعلق نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، 2006 سے انتظار کر رہا ہوں۔ مسودے کی شکل کیا ہوگی اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ امید کرتے ہیں جو حتمی مسودہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا۔ دعا گو ہے مولانا فضل الرحمان اتفاق رائے کے مشن میں کامیاب ہوں۔ چاہوں گا مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو قائل کریں۔ پی ٹی آئی مثبت سیاست کرنے کی بجائے رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف سے رائیونڈ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مل رہا ہے۔ ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان میں غیر ملکی معزز مہمانوں کا شاندار ویلکم۔ وزیر اعظم کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں اشائیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفود کے سربراہان کا فرداً استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم، روسی ڈپٹی وزیر اعظم، بھارتی وزیر خارجہ کی اشائیہ میں شرکت۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، غیر ملکی سربراہان اور مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ روسی وزیر اعظم میخائیل مشوستن پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر معدنیات محمد عطابک، منگولیا کے وزیر اعظم اور روس کے ڈپٹی وزیر اعظم بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور قازقستان کے وزیر اعظم کی بھی پاکستان آمد۔ کرغزستان، تاجکستان، بیلاروس کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین کی بھی اسلام آباد آمد۔ وفاقی وزراء نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری سے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی ملاقات۔ پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ معیشت، سرمایہ کاری اور علاقائی روابط سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے، تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی اہمیت پر زور۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ چینی کمپنیوں کو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت آ گیا۔
صدر مملکت کا دہشت گردانہ حملوں میں 2 چینی شہریوں کی ہلاکت پر دلی تعزیت کا اظہار۔ پاک چین دوستی کے دشمن سی پیک منصوبوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن اپنی مذموم کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ نومبر میں چین کا دورہ کروں گا، صدر آصف علی زرداری کی گفتگو۔ پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا ہوتا رہے گا۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور خوشحالی کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی وزیراعظم لی چانگ۔ صدر مملکت نے چینی وزیراعظم کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا۔ وزیراعظم، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء، سروسز چیف کی شرکت۔ زہرانے میں ارکان پارلیمنٹ، گورنرز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم سے تاجکستان کے وزیر اعظم قاہرہ رسول زادہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ایس سی او اجلاس میں تاجکستان کی فعال و تعمیری شرکت کو سراہا۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دوستی اور تعاون کا پائیدار رشتہ ہے۔ دونوں ملکوں میں تجارت اور توانائی سمیت تمام شعبوں میں تعاون مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی بیلاروس کو ایس سی او کا مکمل رکن بننے پر مبارکباد۔ شنگھائی اسپرٹ کو فروغ دینے میں بیلاروس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، زرعی مشینی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم پاکستان سے ترکمانستان کی کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین اور وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ترکمانستان کے ساتھ دیرینہ تاریخی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور۔ دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطح کے تبادلوں کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال، 2 طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے علاقائی اور عالمی امور پر بیلاروس کے کردار کی ستائش کا ادا کیا۔ جنرل عاصم منیر کا دونوں ممالک کے درمیان دفاعی شراکت کو مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی مہارت اور قربانیوں کا اعتراف۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارت سے 2 طرفہ مذاکرات کو خارج امکان قرار دے دیا۔ ایس سی او اجلاس کثیر الجہتی فورم ہے۔ 2 طرفہ تعلقات کا ابھی تک کچھ واضح نہیں۔ ایس سی او کے موقع پر بھارت سے 2 طرفہ بات چیت نہیں ہوگی۔ بھارتی وزیر خارجہ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایس سی او اجلاس میں سربراہان مملکت آگے کا عمل طے کریں گے۔ ممتاز آرا بلوچ کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا ایس سی او میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس سی او رولز کے مطابق 2 طرفہ معاملات کو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پاکستان اور بھارت کو 2 طرفہ تعلقات کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ آج نہیں لیکن کسی نہ کسی دن تو بات چیت کا آغاز کرنا پڑے گا۔ بھارتی وزیر اعظم میں اعتماد ہوتا تو وہ خود پاکستان آتے۔ بھارت نے ساکھ پلیٹ فارم کے لیے مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں پاکستان اور بھارت مل کر موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے بات کریں؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ 26 میں آئینی ترمیم کی منظوری کا معاملہ۔ مولانا فضل الرحمان آج لاہور آئیں گے۔ جے یو آئی سربراہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ آئینی ترمیم کی منظوری پر حتمی مشاورت ہوگی۔ 2 طرفہ دلچسپی کے امور زیر بحث آئیں گے۔ نواز شریف نے آج اتحادی رہنماؤں کو لاہور میں کھانے پر مدعو کر لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان بھی مدعو۔ مجوزہ آئینی ترمیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آئینی ترمیم کے لیے حکومت ایک بار پھر متحرک۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس 17 اکتوبر کو طلب۔ سینٹ کا اجلاس دوپہر 3 بجے، قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے طلب کیا گیا۔ 26 میں آئینی ترمیم کا مسودہ دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا۔ تمام حکومتی اور اتحادی ارکان اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت۔
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس کی تیاریوں کے احکامات۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی 17 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ 17 اکتوبر تک تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ اسلام آباد میں موجودگی یقینی بنائیں۔ پیپلز پارٹی کی ارکان کو ہدایت۔ پیپلز پارٹی نے ارکان کو 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کی تقریبات میں شرکت سے بھی روک دیا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کی خبر کا معاملہ۔ حکومت پنجاب کی ہائی پاور کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ہائی پاور کمیٹی کی مبینہ متاثرہ لڑکی اور والدین سے ان کے گھر میں 3 گھنٹے ملاقات، 36 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بنائی گئی ہائی پاور کمیٹی سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں متاثرہ طالبہ کے گھر پہنچی۔ سول سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اجلاس، تمام عوامل کا تفصیلی جائزہ۔ کمیٹی نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران، ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز عارف چودھری کے بیانات لیے۔ پرنسپل کالج ڈاکٹر سعدیہ جاوید، اے ایس پی گلبرگ شاہ رخ خان کا بھی بیان ریکارڈ۔ سیکیورٹی انچارج پنجاب کالج گلبرگ کیمپس 10 ریسکیو آفیسر شاہد اور 28 طالب علموں کے بیان بھی قلم بند کیے گئے۔ مبینہ زیادتی واقعے سے منسوب طالبہ کی تحریری بیان میں واقعے کی تردید، من گھڑت خبریں پھیلانے والوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ، ملوث افراد کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ طالبہ کے والد کی بھی تحریری بیان میں زیادتی کے واقعے کی تردید۔ 2 اکتوبر کو پاؤں میں چوٹ لگنے سے منہ کے بل گری تھی، ادویات سے افاقہ نہ ہونے پر سانس کی تکلیف میں مبتلا ہوئی، شدید تکلیف کے باعث نجی اسپتال کے آئی سی یو میں منتقل کیا گیا۔ 11 اکتوبر کو ڈاکٹرز نے ڈسچارج کرتے ہوئے 15 روزہ آرام کا مشورہ دیا۔